الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 1 سے۔ اس سورت کو سورۃ الکہف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کہف والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ کہف پہاڑ کے کھلے غار کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی مختلف فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو 2 جمعے کے درمیان اس کے لیے نور اور روشنی رہتی ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی کہ ایک شخص اپنے گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے گھر میں اس کا ایک گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اچانک اسے اوپر سے ایک بادل نے ڈھانپ لیا اور وہ بادل جوں جوں قریب ہوتا گیا، اس میں چونکہ روشنیاں تھیں تو وہ گھوڑا بدکنے لگا۔ وہ آدمی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتری تھی۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور برکت کا باعث ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب۔ تمام تعریفوں کا حقدار مستحق کون ہے؟ ایک اللہ۔ تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ حمد کیوں ہوتی ہے انعامات کے مقابلے میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا انعامات ہیں بندے پر، ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کسی کو یہ کتاب مل جائے، اس کی تلاوت، اس کا فہم، اس کی سمجھ، اس کا حفظ کسی کو نصیب ہو جائے، یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اس پر عمل، تو اسی لیے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری۔ اس کے بندے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کسی کو کہتے یہ میرا ہے، اس سے بڑی شان پھر اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبد ہی، اللہ کہتے ہیں جو میرا بندہ ہے، میں نے اس پر کتاب اتاری ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں،
اللہ کے عبد ہیں، وہ خود اللہ نہیں ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کفریہ جملہ بولتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کو ایک بنا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے کتاب اتاری اور نہیں بنایا اس نے اس کتاب کے لیے کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی اس کتاب میں نہیں رکھی۔ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے الفاظ میں، اس کے معانی میں، اس کی فصاحت و بلاغت میں، اس میں جو واقعات بیان ہوئے ان میں، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کی کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قیماً، جو سیدھی ہے۔ اب جب کہا کہ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جس چیز میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو وہ چیز سیدھی ہوتی ہے، تو پھر دوبارہ کیوں کہا وہ سیدھی ہے؟ بات تو ہو گئی تھی کہ اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، جب ٹیڑھا پن نہیں تو سیدھی ہے، تو پھر کہا سیدھی ہے، یہ تو ایک بات بنتی ہے، لیکن ایک نہیں ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ظاہری طور پر سیدھی لگ رہی ہوتی ہے، اس میں ٹیڑھا پن نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باریک سا ٹیڑھ اس میں ہوتا ہے جو بعض اوقات ایسے نہیں نظر آتا، اس کو اس کے ساتھ کوئی آلہ لگائیں تو پتہ چل جاتا ہے تو تھوڑا ٹیڑھا ہے۔ تو اسی لیے کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ظاہری ٹیڑھ نہ ہو لیکن باریک بینی سے دیکھا جائے کوئی ٹیڑھ نکل آئے۔ فرمایا نہیں، قیماً بالکل سیدھی کتاب ہے یہ، یعنی نہ ظاہری ٹیڑھ ہے نہ باطنی ٹیڑھ ہے، معمولی سے معمولی ٹیڑھ بھی نہیں ہے، بالکل سیدھی کتاب ہے قیماً۔ اللہ نے اپنے بندے پر یہ بالکل سیدھی کتاب اتاری کیوں؟ اس قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، قرآن مقدس کے اتارنے کا مقصد بیان ہو رہا ہے، اور جو مقصد ہم میں سے اکثریت بھلا چکے ہیں، جو قرآن کو اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو قرآن کے اترنے کا اصل مقصد تھا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے خود بیان کیا، اس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری کیوں؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ ڈرائے وہ اس عذاب سے جو سخت ہے، مِّن لَّدُنْهُ، جو اس اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ خوشخبری دے وہ ان ایمانداروں کو جو عمل کرتے ہیں صالح نیک، انہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے اچھا۔ یہ کتاب دو مقاصد کے لیے آئی، جو اس کو نہیں مانتے، جو اس پر عمل نہیں کرتے، انہیں اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرایا جائے اس کے ذریعے، اس کو سنا سنا کے۔ وہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں، اور صرف آخرت میں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ ماننے والوں کو سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے یہ کتاب اتری ہے، اور جو ماننے والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کو خوشخبری سنانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔
لیکن کون سے مومن؟ ہر مومن کے لیے خوشخبری نہیں، بلکہ ان مومنوں کو خوشخبری سناتی ہے الذین یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں نیک۔ صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے حدیث میں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اپنا طریقہ نہ ہو ایجاد کردہ، کہ وہ بدعت ہوتا ہے۔ یعنی عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں نہ شرک ہو نہ بدعت ہو، جس میں نہ ریاکاری ہو اور نہ وہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے۔ تو خوشخبری ان ایمانداروں کو سنائے جو نیک عمل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنائے اس بات کی ان لہم اجرا حسنا، کہ یقیناً ان کے لیے اجر ہے بہترین، اچھا اجر ہے۔ اب دیکھیں، جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف وہ نام پہ کھڑے ہیں، بھئی ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کرتے کچھ نہیں، تو وہ کس چیز کی خواہش میں کھڑے ہیں؟ کس چیز کی تمنا میں ہیں؟ کیا آرزو لیے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے عوض انہیں اجر ملے گا؟ دیکھیں، اجر اجرت تو ملتی ہے نا کسی کام کے عوض۔ اجر ہم جسے اجرت کہتے ہیں اپنی زبان میں، عربی میں اسے بھی اجر کہا جاتا ہے۔ اجر اجرت ایک ہی چیز ہے۔ تو اب جو کاری کچھ نہیں رہے، وہ کس چیز کی اجرت انہیں ملے گی؟ شیطان نے کیسا میں سبق پڑھا رکھا ہے آخرت کے معاملے میں، جی کچھ نہ کرو وہ مہربانی کر دے گا۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ کوئی نہیں سوچتا۔ ایک آدمی ڈیوٹی نہ کرے، کوئی ملازمت نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، اور وہ کہے مجھے ایسے ہی اجرت مل جائے گی، دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں سوچتا۔ لیکن آخرت کے معاملے میں آدمی کرے کچھ نہیں اور کہے مجھے اجر مل جائے گا، بھی کس چیز کا؟ کیا ہے تو نے؟ اجر تو ملے گا نا۔ الذین یعملون الصالحات، وہ مومن جو عمل نیک کرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر حسن، اچھا اجر۔ جو کاری کچھ نہیں رہا، اسے کس چیز کے عوض اجر ملے گا؟ اس لیے یہ شیطان نے یہ سوچ پڑھا دی ہے۔ اچھا، وہ اجر ایسا ہوگا ماکثین فیہ ابدا، کہ ٹھہریں گے وہ اس میں ہمیشہ۔ وہ ایسا اجر ہے کہ وہ پھر ہمیشہ رہ جائے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ جو ایمانداروں کو عمل کے عوض ملے گا، وہ اجر جنت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس میں نہ موت ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس ستائے گی، نہ سردی ہوگی، نہ گرمی ہوگی، نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی، نہ بوریت ہوگی، اس میں کچھ بھی نہیں، کوئی کسی قسم کی تکلیف نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس میں راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، اور ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں، یہ کیا لائف ٹائم ہے سودا۔ اس میں اس وقت جو لگا سکتے ہو لگا دو اس کے لیے، آگے لائف ٹائم آرام ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے وہ، یہ تیسرا مقصد بیان ہو رہا ہے، اپنے بندے پر اس نے کتاب اتاری تاکہ وہ سخت عذاب سے ڈرائے، ان ایمانداروں کو خوشخبری سنائے جو نیک عمل کرتے ہیں، اور تاکہ ڈرائے ان کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، ان کو خصوصی طور پہ ڈرائے۔ حالانکہ پیچھے جن پر عذاب آنا ہے اللہ کی طرف سے ان کو ڈرانا ہے، ان میں یہ بھی آ گئے، لیکن ان کا جرم اتنا گھنونا اور خطرناک ہے کہ ان کا الگ ذکر ہو رہا ہے۔
اور تاکہ ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، یعنی اپنے لیے۔ وہ کہتے تھے نا، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ قرآن ان کو ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہیں ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ ان کے آباء و اجداد نے ایک بات گھڑ لی، انہوں نے بغیر دلیل کے ان سے وہی بات لے لی، آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے۔ جو انہوں نے کہا بس جی ہمارے باپ دادا کو غلط تھے، انہوں نے وہی بات کر دی۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ اور جہاں علم نہ ہو پھر کیا ہوتی ہے وہاں؟ جہالت۔ تو مطلب ان کا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ کہنا جہالت پر مبنی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی ہے یہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، ان کے منہ سے نکلنے والی یہ بات بہت بڑی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کتنا بڑی بات ہے۔ اس سے اگلی صورت آ رہی ہے، صورت مریم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات سے کہ انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد پکاری ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد بنا لے۔ فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ۔ یہ بات چونکہ بلا دلیل ہے، بغیر علم کے ہے، جہالت پر مبنی ہے، اسی لیے یہ جھوٹ ہے، رحمان کی کوئی اولاد نہیں۔ اچھا یہاں تھوڑی سی ایک اور بات سوچیں، جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کا آپ کو علم ہے، آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ اب رات ہے، آپ جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ نہیں اب دن ہے، یہ جھوٹ ہے، اور سارے اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ پھر بھی اس پر کوئی تبصرہ کرتے ہیں، اس پر کوئی بات کر دیتے ہیں، آپ کو علم نہیں تھا، تو کیا لا علمی میں ایسی بات آپ کریں جان کے تو کیا وہ جھوٹ نہیں؟ آپ کہیں کہ یہ تو لا علمی میں بات کی ہے میں نے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک بات کا آپ کو علم ہے، آپ اس کے خلاف کہتے ہیں، وہ تو جھوٹی ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ کو پتہ نہیں لیکن پھر بھی آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ یہاں اللہ نے پہلے کہا کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ آگے انہی لوگوں کو کہا یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے، پہلے دلیل معلوم کرنی چاہیے۔ ایسے ہی نہ کہہ دے آدمی جی قرآن میں ہے، جی حدیث میں ہے، پتہ ہے نہیں۔ اگر نہیں قرآن حدیث میں، جھوٹ بن جائے گا۔ یا کسی کے متعلق کوئی سنی سنائی بات آئی اور وہ آگے اسے نقل کر رہا ہے، اسے پتہ ہے نہیں، تحقیق نہیں، جھوٹ بن جائے گا اگر وہ بات غلط ہے تو اسی لیے دیکھیں ہماری زندگی میں اکثر باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں،
آدمی سنی سنائی باتیں ایک سے سنی آگے 10 کو سنا دی 20 کو سنا دی. اور اگر ہماری زندگی سے یہ نکل جائے کہ جب تک ہمیں تحقیق نہ ہو ہم سنی سنائی باتوں میں نہ لگے رہیں تو ہم کتنا فضولیات سے بچ جائیں گے اور کتنا جھوٹ سے بچ جائیں گے اور کتنا ہماری زندگی پاک ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.